بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس اسلامک واقعات سننے والے سب ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبہ کا معاہدہ طے پایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حجفہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے تو پانی کی شدید کمی تھی، کسی جگہ سے پانی نہ ملتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیاس سے بے چین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں سے پانی کی مشکیں بھر کر لائے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور صحابہ کو مشق ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع بھی اس جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو اس کنویں کے ارد گرد بہت سے درخت دیکھے جن سے مختلف قسم کی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی، اور وہ درخت عجب طریقے سے ہل چل رہے تھے، اور ان درختوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ ہم سب ڈر گئے اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شریر جنوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے تمہیں ڈرا دیا، اگر تم میرے حکم کے مطابق چلتے رہتے تو تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جماعت دوبارہ گئی، مگر وہ بھی جنوں کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکے، اور صحابہ پیاس کی وجہ سے نڈال ہوتے نظر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، آپ جائیں اور اس کنویں سے پانی بھر کر لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت کے ساتھ تھے۔ تمام صحابہ نے مشقیں اپنے اپنے کندھوں پر رکھی اور تلواریں ہاتھوں میں لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کچھ کلمات پڑھتے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ان درختوں کے نزدیک پہنچے تو عجب صورتحال تھی۔ درختوں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، اور درخت رقص کر رہے تھے اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے دو آدمیوں کی طرح واپس نہ چلے جائیں۔ عین اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میرے قدموں کے اوپر چلتے آؤ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس سے ہرگز نہ ڈرو کیونکہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہوئے تو ان میں سے آگ کے بھیانک شعلے نکلنے لگے، اور ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر نظر آنے لگے جن میں سے سخت خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ ان آوازوں سے ہم اور زیادہ ڈر گئے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم سے فرماتے جاتے تھے، میرے قدم بہ قدم چلتے آؤ اور دائیں بائیں مت دیکھو، اب کوئی خوف نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ تمام ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے اس کنویں پر پہنچے، اور ہم نے ایک ڈول پانی نکالنے کے لیے اس کنویں میں ڈالا۔ ابھی 2 ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ اس ڈول کی رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کنویں سے بلند آواز سے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون ہے جو لشکر اسلام میں جائے اور وہاں سے ایک اور ڈول لے کر آئے؟ تمام صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم دوبارہ اس درختوں کے درمیان سے گزریں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے چادر کو کھول کر اپنی کمر سے باندھا اور اس کنویں میں اتر گئے۔
کنویں سے اونچی اونچی کہکوں کی آواز آنے لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے درمیان پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ نیچے کنویں میں گر گئے۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور گلے سے گھٹی گھٹی آواز آنے لگی۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔ یہ سن کر آوازیں بند ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشقیں نیچے پھینکو۔ ہم نے تمام مشقیں کنویں میں پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشقیں پانی سے بھر کر ان کے منہ باندھے اور ایک ایک کر کے باہر نکالتے گئے اور ہم صحابہ اٹھاتے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے باہر تشریف لائے۔ ہم ساتھیوں نے ایک ایک مشق اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی سے بھری 2 مشقیں اٹھائی اور واپس اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان درختوں کے پاس سے گزرے تو پہلے والی کوئی چیز وہاں نہ تھی، بس ہم نے ان درختوں میں سے ایک ڈرتی ہوئی آواز سنی اور کسی اندیکھی چیز نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنی شروع کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری داستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نعت پڑھنے والا ایک جن ہے جس کا نام عبداللہ ہے، جس نے بتوں کے شیطان جن مصر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔